وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ذوقار علماء کرام، بزرگوں دوست، اس بات پہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آخری پیغمبر، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. اللہ کسی اور کو نبوت اب قیامت تک نہیں دے گا. اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو دعوی نبوت کرے گا اب قیامت تک وہ دجال اور کذاب ہوگا، اور اس کی خبر حدیث پاک میں موجود ہے. اور جڑا شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا یا اس کے دلائل کا رد کرنا اس ارادے اور نیت سے کہ مسلمانوں پر حجت قائم ہو جائے، مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ رہے، مسلمان اس فتنے سے محفوظ رہے، تو جائز ہے. لیکن اگر کوئی اس ارادے سے جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی نہ ہو نہ یار، اس سے دلیل مانگے، دلیل پوچھے، اس ارادے اور نیت سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، کیونکہ بات طے ہو چکی. اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. قرآن پاک اندر بہت ساری آیات ایسیاں موجود ہیں جو محدثین کرام نے جن آیات کی روشنی اس مسئلے کی وضاحت امت کے سامنے رکھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور آخری رسول. قرآن پاک ایک آدھ آیت نہیں، نص قطعی ہے وہ خاتم النبیین، کوئی شک نہیں. لیکن اس تو علاوہ بھی قرآن پاک اندر بہت ساری آیات ایسیاں موجود ہیں جنہ تو عقیدہ ختم نبوت صریحاً واضح ثابت ہوتا ہے. قرآن پاک نے ایک نبوت کا معیار پیش کیتا ہے. قرآن اور حدیث تو پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال نو پڑھی، جس کا ذکر میرے تو پہلے قائد محترم حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب بھی فرما رہے ہیں، اور قائد پنجاب حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پیغمبر خوبصورت، حسین اور جمیل ہوتا ہے. کم از کم اس دا اپنی امت تو سب تو زیادہ خوبصورت ہونا ضروری ہے. کہاں یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی، اللہ انہوں دی قبر تے بے شمار رحمتہ نازل فرمائے. تسی ماشاءاللہ جاگدے بیٹھے ہو سارے، این بتیاں تو پیچھے میں تو کوئی نظر نہیں آ رہے، وہ تسی ہے وہ بھی یا نہیں. میں تو محسوس ہوتا ہے دو چار کیسٹ آلے بیٹھے نے
باقی تسی نظر نہیں آ رہے کیونکہ بتیاں دا روشنی جڑی اگے حائل ہے تو محنت محسوس ہے میں بس تسی کوئی نہیں ہے وہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جنہ نعرہ مارا انہوں تو میں پہلے ہی ویکھ رہا ہوں مسئلہ تو تہاڈا ہے بس تسی ہے وہ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے کوئی نہ ہو ہاں ذرا غور فرما سنو چند منٹس گزارشات غور فرمائے حضرت مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی حضرت مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی جدو تواڈی رحمت اللہ علیہ تواڈے والوں آئی نا عوام والوں دو میں اگر کام شروع کریں گا میں کیڑا سویر تک میں بھی فارغ گا مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دے عقیدے تے جلسہ سی تمام مسالک دے علماء موجود سن حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ دا موضوع گفتگو سی معیار نبوت آپ نے جا کے تقریر شروع فرمائی اور سب تو پہلے جو نبوت دا معیار پیش کر لی پہلی دلیل پیش فرمائی فرمایا نبی وہ ہوندا ہے جڑا اپنی قوم تو اپنے علاقے چوں اپنی امت تو سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے یہ بارے حدیث بھی ہے صحیح البخاری دی ایک حدیث ذرا غور فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ایک شخص آیا ہے گھوڑے تے سوار ہے سواری تو اترے مدینے طیبہ اندر محبوب مسجد نبوی چلے سواری تو اتر کے چپ کر بیٹا تو چپ کر ماشاء سویرے سینٹ الیکشن تو سمجھ ہار جانا ہے پھر بولی جانا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ دعا ساڑی قبول کر لے آمین کہو ماشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے سواری تو اترے ہے مسجد نبی داخل ہوئے اور داخل ہو کے اندر جا پوچھ دے عرابی ہے دیہاتی ہے پنڈ چو آیا دوروں آیا سفر کر کے آیا کہنے لگا ہے مدینے کے لوگوں وہ شخص جس نے نبی ہوندہ دعویٰ کیتا ہے تو آڑے چو او کون نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود نے صحابہ دا جواب سنیے فرمان لگے ہے سوال کرنے والے اس پورے اجتماع نظر مار جڑا سب تو سونا ہے وہ نبی جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہے ساڑھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا نبی سب تو زیادہ خوبصورت ہوندہ ہے سونا ہوندہ ہے اس امت حسن اس جیسا کوئی نہیں ہوندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری مخلوق تو اجمل الخلق نے نا ساری مخلوق تو زیادہ خوبصورت نے لیکن ہر نبی اپنی قوم تو زیادہ خوبصورت ہوندہ روپڑی رحمت اللہ علیہ دلائل بیان کردے جدو آئے نا پورے خطابہ دے جوبن کہ نبی وہ ہوندہ ہے جڑا سونا ہوئے پھر اپنی جیب مرزے دا فوٹو لے پھر دے سن توجہ ہے ماشاء جے تو انو شاک ہوئے تو چناب نگر لگے جاؤ اتنا دا اسپتال ہے اسپتال دے گیٹ دے اندر داخل ہو تو سامنے فوٹو لٹکے ہوئے توجہ فوٹو دا تو انو نظر بھی آ جائے گا کئی لوگ نا اسپتالوں جا کے سپیشل علاج کران دیں اسی تو کیسا ہو تحقیق ہو دے حوالے نال کوئی چیزہ دے حوالے نال بعض لوگ جا کے اسپتال سپیشل ربے ہو ایک ساڑھا بندہ ہے وہ علاج کران بائی پاس کرانا اسپتال ٹور گئے ربے جناب نگر واپس گیا میں نہیں سی پتا اتھوں جا کے علاج کروایا اسی بیمار پرسی لے گئے میں سناؤ طبیعت ٹھیک ہے نہ ٹھیک ہے جانی ایک گل تو نہ کرنی ہے میں کہ دسو جن میں علاج جناب نگروں کروایا انہاں کافر والی تے گل کوئی نہیں مرزائیاں کافر والی تے گل کوئی نہیں میں کہ جی میرے پتہ ہوں تو اتھوں کرایا میں تن پوچھن بھی کوئی نہ آنا تیرے مسلمان والی کوئی نہیں تو آنا انہاں کافر والی کوئی نہیں میں سمجھدا ہے تیرے مسلمان والی کوئی نہیں یاد رکھیے بندہ مر جانا منظور ہے مرزائیاں دے اسپتال تو علاج کرانا وارے جائز نہیں مر جو کچھ نہیں ہوتا آگا کیڑا آگے بڑی آرامتاں نے
جس عقیدے پیچھے مر جاؤ نا باسا مرزیاں کو علاج نہیں کروانا، اس ہسپتال چو علاج نہیں کروانا، اس سے موت بہتر ہے بجائے اس کے کہ مرزئی سے تم علاج کرواؤ۔ لیکن کبھی ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جتنے ایمان دا مسئلہ ہوئے نا، جو عقیدہ ختم نبوت دا مسئلہ سی، مناظر اسلام شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر تھری رحمت اللہ، جس علاج جس ہسپتال زیر علاج سر مسلمانوں دا سی، تے دسیا گیا پر ڈاکٹر تہاڈا مرزائی ہے جڑا تانوں آ کے اتنے ہسپتال علاج کرے گا، ڈاکٹر مرزائی تے لہذا تو چلا جانا چاہیے۔ تساں تا مرزے دے خلاف انہوں دعوت مبالغہ دیتی ہوئی ہے تے کتے کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے، مرزائی کوئی ڈاکٹر حرکت نہ کرے، کوئی زہر دا ٹیکہ نہ لگا دے تو انہوں شہید نہ کر دے۔ فرمایا پہلے تو میں ٹر جانا، ہوں نہیں جانا، ہوں پیغمبر دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے، مرزائی ڈاکٹر یہ تھے میں ٹیکہ بھی لگا دے نا ظاہر دا تاں بھی میں موت نہیں آ سکتی، اس واسطے کہ مرزے دے جھوٹے ہونے شک ہوئی، جب تک مرزا نہ مرے مینوں موت نہیں آ سکتی۔ اور پھر ایویں ہی ہویا تو میں بھی کدے کدے میرا بھی دل کردا با کوئی مرزائی میرے نال بھی چا مبالغہ کرے آ تے ساڈی بھی کوئی زندگی بات جاوے با کوئی مناظر میرے سے آج بھی میں دعوت مبالغہ پیش کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ عمر تھری رحمت اللہ علیہ کا روحانی فرزند ہوں، چنیوٹ میں بیٹھا ہوں، اس اجلاس میں اس اجتماع میں اس گراؤنڈ میں گفتگو کر رہا ہوں، جس گراؤنڈ میں 20 مارچ 1987 کو میں نے علامہ شہید کے سامنے بیٹھ کے تقریر سنی تھی۔ آج مجھے وہیں پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ تو آئیے سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، آج بھی اگر کوئی مرزائی کہے نا مجھ سے یہ جناب یہ بات طے کر لے کہ اگر مرزا جھوٹا ہوا تو میری زندگی، توجہ ہے ماشاءاللہ، مرزے کے نبی ہونے پر، جھوٹے ہونے پر، قذاب ہونے پر، دجال ہونے پر مجھ سے وہ مبالغہ کر لے۔ میں کہتا ہوں مرزا قذاب ہے، دجال ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق جو اس کو کہتا ہے وہ کہہ لے، کہنے کے بعد طے کر لے کہ جو 100 سال تک جیتا رہے گا وہ سچا ہوگا۔ میرا ایمان اور یقین اگر 1000 سال بھی کوئی مجھ سے طے کر لے، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ جھوٹا نہ مرے۔ کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ یہ طے ہمارا عقیدہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضرت روپڑی رحمت اللہ نے تصویر کڈی مرزا قادیانی دی اور فرمان لگے اینج کر کے کہ یہ ہے مرزا تے تسی دسو با اے سونا ہے یا میں سونا ہے۔ بندے کہنے لگے روپڑی صاحب سونے تے تسی ہو، فرمایا جی سونے تے نبی تو ہوندہ جڑا سونا ہوئے دسو با اونوں ہونا چاہیے سی یا مینوں ہونا چاہیے سی۔ یہ تو دجال ہے، قذاب ہے، بدصورت ہے۔ اور مرزا آئیاں دی خوبی ہے نادے نبی نے جتنا گالی دے انہوں اتنے خوش ہوندے۔ تسی کھا لو کسی مرزائی دے سامنے بہ لو مرزا قذاب ہے، دجال ہے، چپ کر کے بیٹھا رہے گا۔ بھلا ساڑھے محبوب دے خلاف کوئی جملہ کہہ کے ویکھے تے صحیح۔ یہی ہوتا ہے نا سچے نبی کے ایمان اور غیرت ہوتی ہے نا دل میں، جھوٹے کی یہی ہے ان کے سامنے برا بھی کہہ لوتے ہیں بالکل ایویں دے ہی ہوئے گا۔ سنیے قرآن پاک فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، سبحان اللہ، تھوڑی توجہ ہے ماشاء۔ میں بڑا روک روک کے تقریر کر رہا، رسالہ میرے سامنے پہ کئی باری میرے کچھ آیا گیا لیکن میں انہوں سنبھال کے رکھا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوندہ ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے۔ مرزا سب تو بدصورت ہے، سارے مرزائیاں تو بدصورت ہے، سب تو بدصورت ہے، شکل دی منحوس ہے۔ ویکھ لو جا کے ایسا انسان جڑا بدصورت ہوئے، اپنی قوم اندر سب تو زیادہ بدصورت ہوئے۔ آج کل ایک مولوی دی شکل ہو بونج دی، تمہیں پتہ ہے وہ مولوی کیڑا ہے؟ تو سا میں بعد ہی پوچھ لیا جب میں نے 100 روپیہ دے کے نا بعد ہی باہر نکل گیا، ایسے تو نہیں رہتا سڑا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔
نبی او ہوندا ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ خوبصورت نے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک آسمان دا سورج ایک میرا محمد مصطفیٰ سورج نے فرما آسمان دا سورج سویرے چڑھدا ہے شام نو غروب ہو جاندا ہے ایک میرا سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جویں دن نو چمک دے اس تو زیادہ رات نو چمک رہا نے پیغمبر علیہ السلام پیغمبر جڑا ہوندا ہے اپنی قوم تو سب تو زیادہ خوبصورت ہوندا ہے مرزائیت نو دعوت دیاں گا اسلام قبول کرن دی دعوت دیاں گا جے اسلام قبول نہیں کر سکدے غور کرو اپنے عقیدے تے اپنے نظریے تے کس نو تساں نبی منیا کینو اپنا تساں رہبر منیا ہے جڑا سب تو زیادہ بدصورت ہے نبی او ہوندا ہے جڑا خوبصورت ہوے نبی او ہوندا ہے جڑا حسین ہوے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دی ہتھیلی اتے میں ہاتھ رکھیا انج محسوس ہوندا سی اتنا ریشم بھی کوئی نرم نہیں جتنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ہتھیلی مبارک نرم سی پیغمبر وجود دے لحاظ کامل ہوندا ہے وجود دے لحاظ پیغمبر کامل ہوندا ہے پیغمبر دا ذہن عقل مبارک جڑا ہوندا ہے کامل ہوندا ہے پیغمبر دی اکھاں مبارک کامل ہوندیاں نے پیغمبر دے کان مبارک ناک مبارک ہونٹ مبارک زبان مبارک پیغمبر دے ہاتھ مبارک پیغمبر دے پیر مبارک پورا جسم مبارک ہوندا ہے پورا جسم اعلیٰ ہوندا ہے پورا جسم اکمل ہوندا ہے کامل ہوندا ہے او دے اندر کوئی زہری نقص عیب نہیں ہوندا جسم دے اندر لہذا مردے دا ایک اکھ دا ہونا دوجی اکھ دا خراب ہونا ہی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دیتی ہے لوگو ویکھ لو 1400 سال اندر مرزائیوں جڑا تساں نبی دا انتخاب کیتا ہے وہ بھی کذاب تے ہے ہی ہے لیکن القانا بھی ہے یعنی جسم تے ویکھ لیندے حسن تے ویکھ لیندے وجود تے ویکھ لیندے اکھاں تے ویکھ لیندے بندہ قربانی خریدن تو پہلے بکرے دی اکھاں ویکھ لیندے توجہ بکرے دی اکھاں ہی بندہ ویکھ لیندا بیا یا او نبی بنان لگے سو پہلے کام تو اکھاں تے ویکھ لو اج دے اکھاں ٹھیک نہ ہون او تے قربانی لگدا ہی نہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک اے محبوب پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسواتن رسول بنایا رسول ہوندہ ہے جنہا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے رسول ہوندہ ہے جنہوں کون بنائے رسول اچھی بولو کون بنائے جڑا اپنے آپ نو بنائے رسول نہیں ہوندا جڑا اپنے آپ نو بنائے وہ نبی نہیں ہوندا نبی ہوندا ہے جنہوں اللہ بنائے یا ایوہ النبی انا ارسلناک اے محبوب اساں تو بنایا قرآن دا دوسرا مقام فرمائے انا آتیناک الکوثر اے محبوب اساں صافی کوثر تو اساں بنایا ہے تیسرا مقام علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفانا لک ذکرک اے محبوب جی توڑے ذکر نو اساں بلند کیتا ہے چوتھا مقام فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک وترضی محبوبہ اسی دیاں گے اتنا تسی راضی ہو جاؤں گے رسول ہوندہ ہے جنہوں شان اللہ عطا کرنا ہے رسول ہوندہ ہے جدے بعثت اللہ تعالیٰ فرمانا ہے رسول ہوندہ ہے جنہوں شان مقام سے بات اللہ عطا کرنا ہے پنجواں مقام فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رسول ہوندہ ہے جڑا ہر قسم دے نقص تو پاک ہوندہ ہے رسول ہوندہ ہے جڑا نقص تو پاک ہوندہ ہے رسول نو بڑو بنان والا کون اونچی بولیے رسول و رسالت دیون والا کون فرمائے مقام شان اللہ عطا فرماندہ ہے رسول سونا ہوندہ ہے خوبصورت ہوندہ ہے رسول ہوندہ ہے جنہوں بنان والا اللہ ہوئے رسول ہوندہ ہے جڑا نقص تو عیب تو گناہ تو پاک ہوئے جڑا گناہ کرے اور رسول بولو گناہ جڑا کرے اور رسول نہیں ہوندہ جدی بات غلط نکلے رسول نہیں ہوندہ جدی بات جھوٹی نکلے رسول نہیں ہوندہ انہیں کیا سی کہ میرا نکاح ہوئے گا ایک عورت نال ایک عورت دے ہوتے دل آگیا کیس دا قذاب دا ایسا نبی ہے جدہ عورت تے دل آگیا بندہ کوئی بندہ شریف ڈھونڈ کے بنا لیندہ ہے بنانا ہی جو ہے
محمدی بیگم عورت گزری ہے، محمدی بیگم اس تے دل آ گیا مرزا قادیانی دا، مرزا کہنے لگا ادھر میرا نکاح ہوئے گا، نکاح دل اندر خواہش پالدا رہا حتیٰ کہ مر گیا ملعون، نکاح ہویا، محمدی بیگم اگا نکاح کر گئی۔ کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ مناظرہ سلسلہ سرگودہ دے فروقہ بستی دے اندر روپڑی رحمت اللہ علیہ کئی دن مناظرہ فرماندے رہے، تمام مسالک امت مسلمہ والوں مناظر دیئے سے حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، باقی سارے دوسرے طرف مرزائی سن، مسلمان جتنے سن بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب نے متفقہ حضرت روپڑی رحمت اللہ مناظر دا انتخاب کیتا، دوسرے کئی دن مناظرہ ہوندہ رہا، کئی مربی آندے رہے مناظرہ کردے رہے، روپڑی رحمت اللہ علیہ میدان کے اندر کھڑے رہے، اور جب گئے حضرت روپڑی رحمت اللہ مناظرے لئی فروقہ بستی میں ایک بھی مسجد اور ایک اہل حدیث نہیں تھا، اور آج اسی بستی میں 5 مساجد اہل حدیث کی ہے۔ حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ کی قربانی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے، مناظرے اندر بات چل نکلی، فرمایا آن لگے مرزا توڑا جھوٹ بولتا سی، وہ آندہ سی نکاح ہوئے گا میرا محمدی بیگم نال، وہ دا نکاح ہونا ثابت نہیں، وہ دا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ مرزا مربی اٹھ کے کہنے لگا ایتھے نہیں ہویا اتھے ہو جائے گا، یہ دنیا چ نہیں ہویا تو کوئی ضروری تو نہیں پشین کوئی اتھے ہی پوری ہو جائے، قیامت نو پوری ہو جائے گی۔ روپڑی صاحب فرمان لگے تیری ایک گل بھی قبول ہے، لیکن محمدی بیگم نے مرزے نو نبی منیا نہیں، جڑا مرزے نبی نہ منے بقول مرزا وہ مسلمان نہیں، جڑا مسلمان نہیں بقول مرزا ہو جائے گا جہنم اندر، تے محمدی بیگم نے اس نبی منیا نہیں، ہو جائے گی جہنم اندر، تو آڈا مرزا جائے گا جنت اندر۔ نکاح کے میں ہوئے گا، یہ نکاح کرنا ہے تے برات لے کے جانی پائے گی، کتے اچھی بول۔ روپڑی صاحب فرمان لگے جی نکاح کرانا ہے مربی تے پھر برات لے کے جانی پائے گی، اچھی بولو کہ تھے ذرا پیار نال بولو کہ تھے جہنم اندر۔ تے مرزا دا مربی غصے جا کے آندہ لئی جائیں گے۔ روپڑی صاحب فرمان لگے لئی تے جاؤ گے تے جو سورے نے اتھے ہی راکھ لیا، لئی تے جاؤ گے جو سورے آگے با چلو آیا ہے انہوں 4 دن راکھ لئیے بیودے جو آیا ہے، تینوں کو روٹی چھوٹی پانی کھوا لئیے، خدمت کر لئیے، ساڑھے کول جے آیا ہے۔ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا رہا ہے، جھوٹ بولنے نے کہیں جھوٹ بولنے نے جھوٹا ہونا ثابت ہے، بلکہ میں مرزائیہ نو کہاں گا کہ جس نو تسی گناہ دے ہو ساڑھا تعریف چھوڑ دو، جس نو مرزائی مذہب دے مطابق گناہ کیا جاندہ ہے، کوئی مرزائی اپنے مذہب دے مطابق چیز نو کہے یہ گناہ ہے، ساڑھے نزدیک یہ گناہ ہے، اس گناہ نو چڑھتے لکھ کے لے آوے، جو وہی گناہ مرزے اندر موجود نہ ہوئے تو کبھی ہم ممبر پہ نہیں چڑھے۔ ہر وہ گناہ جس کو مرزائی کہتے ہیں یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے، وہ مرزے میں موجود ہے۔ ہمارا نبی فقد لبست فیکم عمرا، سبحان اللہ، فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے اپنی ذات نو پیش کیتا مکے والو فقد لبست فیکم عمرا، مرزا تے ایک دن نہیں پیش کر سکتا، ادا بیٹا پاندہ رات نو کئی خدمت واسطے مستورات او دے کمرے چ رہندیاں سن، مٹھیاں بھر دیاں سن۔ حضرت صاحب جڑا غیر محرم عورتاں کول مٹھیاں بھراندا ہے، بولو نبی کے تو ولی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی شے نہیں ہوندا، وہ انسان درندہ ہوندا ہے، انسان نہیں ہوندا۔ تسی نبوت دے درجے تے فائد کر دیو، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر موجود، باروں دروازہ کھٹکے سیدہ کہنا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں دروازہ کو لیا وے کہ خاتون آئی آندھی ہے، میں محبوب علیہ السلام دیوتے ایمان لے آنا چاہنیاں، مسلمان ہونا چاہنیاں، کلمہ پڑھنا چاہنیاں، بیعت کرنا چاہنیاں، میں انہوں اپنے کول بٹھا لے کے پردہ لٹکا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجرہ پاک اندر ایک چادر پردہ لٹکیا ہوندہ سی، جے مرد آ جاندے حضور نوں ملن واسطے ملاقات لئی،
صحابہ حضرات تشریف لے آندے محبوب علیہ السلام اس پردے دے اس طرف ہو جاندے صحابہ بیٹھ جاندے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ پردے دے پیچھے پردے اندر چلیاں جانیاں جے مستورات آ جانیاں تو اماں جی عائشہ کول بیٹھ جانیاں نبی علیہ السلام پردہ لٹکا دیں دے آپ پردے دے پیچھے ہو جاندے او خاتون آدھی ہے میں پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا بیعت کرنی ہے فرما نبی علیہ السلام اس چادر دے پیچھے پردے دے پرلی طرف آپ تشریف فرمانے اگر تو بیعت کرنا چاہنی ہے کر لے عورت نے سمجھے آگے بیعت واسطے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھنا ضروری ہے نبی علیہ السلام علیہ عورت نے پردے دے مگروں چادر دے مگروں انج کر کے ہاتھ بڑھائے نبی علیہ السلام اماں جی عائشہ فرمان جدوں اس نے ہاتھ پیغمبر وال کیتا محبوب بولے فرما عائشہ اس عورت نے مخاطب نہیں کیتا واہ حیا پیغمبر دا واہ عزت پیغمبر دی واہ عصمت پیغمبر دی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون نبی کتنا معصوم ہوتا ہے نبی کتنا پاکیزہ ہوتا ہے نبی کتنا گناہ تو پاک ہوتا ہے نبی کتنا غلطی تو پاک ہوتا ہے پیغمبر دی ذات کتنی معصوم ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی اس عورت نو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کرے میں محمد غیر عورتاں دے ہاتھ ہوتے ہاتھ نہیں رکھیا کردا پیغمبر معصوم ہوتا ہے پیغمبر معصوم ہوتا ہے گناہاں تو پاک ہوتا ہے غیر عورتاں دے نو مس پیغمبر اللہ دا نبی جڑا ہے وہ نہیں کردا ہوندا ایک اور عورت آئی عرض کر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بیمار ہے تو انہوں یاد فرما رہے آؤ ساڑھے گھر اندر دعائیں فرما دو میرے شوہر نو کوئی دم فرما دو کوئی دعا کر دو بیمار ہے تو انہوں یاد کر رہے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو چلی جاتے میں آ جاواں گا عورتاں دی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نال ہی لے کے جانا ہے فرما نہیں تو چلی جا میں آ جاواں گا وہاں دی میں نال لے کے جاؤں گی محبوب فرما دے تیرا شوہر اوہی ہے جدی اکھ دے اندر سفیدی تیرا شوہر اوہی ہے جدی اکھ دے اندر سفیدی ہے اکھ دے اندر سفیدی ہے عورتاں دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر تے ٹھیک ہے وہ اکھ اندر کوئی سفیدی نہیں فرمایا جا دیکھ تیرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے عورت دوڑ پڑی لگتا ہے میرے آن تو بعد میرے شوہر دی اکھاں خراب ہو گئی آنے گھر دوڑی ہے جا کے ماں اپنے شوہر دی اکھاں نو چیک کر رہی ہے اکھاں تے ٹھیک نے حضور فرمان دے سن تیرے شوہر دی اکھاں سفیدی ہے اجے اکھاں ویکھ رہی ہے مکرو محبوب تشریف لے کے دروازہ کھٹکایا عورت نے دروازہ کھولیا یا رسول اللہ میں تے تواڈی بات سن کے جلدی دوڑی کہ میرے شوہر دی اکھاں خراب ہو گئی ہیں اکھاں تے ٹھیک نے اکھاں کوئی سفیدی نہیں آپ نے فرمایا اللہ دی بندی ہے ہر اکھ دے اندر سفیدی تے ہوندی ہے یا رسول اللہ پھر تساں مینوں کیوں بھیجیا فرما تو اصرار کر رہی سے کہ میں نال چلاں میں غیر عورت نال گلیاں جو نہیں چلیا کردا ہوں پیغمبر معصوم ہوندہ ہے پیغمبر پاک ہوندہ ہے پیغمبر معصوم ہوندہ ہے پیغمبر پاک ہوندہ ہے کوئی مرزائی جڑا اپنے محدث نو اپنے مسیح موعود نعوذ باللہ جڑے دعویٰ کردہ رہے ہے کہ میں نبیان تے میں درجہ مقام کوئی ہے مرزائی جڑا او دی عصمت نو ثابت کرے او دے گناہ تو پاک ہونا ثابت کرے گناہگار اسی ثابت کرنے خطاکار اسی ثابت کرنے شرابی اسی ثابت کرنے زانی بدکار اسی ثابت کرنے جھوٹ بولنا اسی ثابت کرنے لئین ہونا سی ثابت کرنے پھر سنیے نبی کون ہوندہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی افلا تعقلون نبی گناہاں تو پاک ہوندہ معصوم ہوندہ مرزا گناہگار ہے مرزا خطاکار ہے مرزے دے اندر ہر عیب تے ہر نقص موجود ہے لہذا نبوت دے میں یاردہ نہیں نبوت دے مقام تے آن دے لائق نہیں انہوں عام انسان کہنا گناہ ہے ولی کہنا گناہ ہے انہوں مولانا کہنا گناہ ہے انہوں صاحب کہنا گناہ ہے انہوں ہر عزت احترام دینا گناہ ہے یاد رکھئیے مرزائی عام کافر نہیں مرزائی مرتدین دے اندر داخل و شامل نے مرزا مرتد ہو یا اسلام تو مرتد ہو یا اسلام چھوڑ کے اس مذہب اختیار کیتا ہے اسلام نو چھوڑ کے نبوت دفس نے دعویٰ کیتا ہے مرتد ہو گیا ہے وہ دے منن والے امدار ہے مرتدین دے اندر آگا نے اور واجب القتل نے مرتد دی ہے یہ صدا ہے کہ واجب القتل نے سرطن سے جدا جیڑے گستاخ رسول دی
دی سزا ہے، بولو وہی مرتد دی سزا ہے، یعنی دین نو قبول کیتا ہے پھر کفر کیتا ہے، وہ مرتد دی سزا قتل ہے۔ اسی واسطے دے جاوید غامدی نو سپیشل تیار کیا گیا اور میڈیا پر لایا گیا، اس کو معروف کروایا گیا، اس سے یہ سزا جناب پورے ملک میں پھیلائی گئی کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ایسی آیات پیش کر کے اس نے ارتداد کی سزا کا انکار کیا ہے تاکہ مرزائیت کے راستہ ہموار کیا جا سکے، ان کی علماء ارتداد کی طرف نہ بڑھے، ان کے مرتد ہونے کی سزا جناب جو قائم نہ ہو جائے، تعین نہ ہو جائے۔ کیوں؟ جب مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، جس کا حضرت حجازی صاحب ذکر فرما رہے تھے، اس دن کئی دن یہ بات چلتی رہی، علماء یہ چاہتے تھے، علماء کی یہ خواہش تھی، علماء کا یہ فتویٰ تھا، علماء کا یہ ارادہ تھا، علماء کا یہ مطالبہ تھا مرزائیوں کو مرتد قرار دیا جائے، لیکن اس وقت کے حاکم ذوالفقار علی بھٹو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کافر منوا لو، مرتد اگر منواؤ تو پھر تم سزا کا مطالبہ کرو گے، سزا کا مطالبہ ہوگا تو ملک میں بدامنی ہوگی، جب ان کے خلاف قتل و غارت شروع ہو جائے گی، لہذا کافر منوا لو۔ علماء نہیں چاہتے تھے کہ صرف ان کو کافر منوائیں، لیکن جب علماء نے سمجھا کہ یہ بھاگ جائیں گے اور یہ اسمبلی اس انداز میں مرتد نہیں قرار دے گی، تب جا کے کفر پہ علماء راضی ہوئے کہ پہلی بنیاد تو رکھو، کفر تسلیم ہو جائے گا پھر آگے بڑھیں گے۔ تو علماء کرام اکابرین اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں۔ آج مرزائیت پھر اپنا سر اٹھا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ڈکلیئر ہونا ہے، اور اسی کا سلسلہ تمہارے علم میں ہوگا کہ پچھلے صدر نے ایک دستخط کروائے تھے کہ کسی کا مسلمان کو آپ نے کافر نہیں کہنا، یہ ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا، صدارتی ایک حکم جاری ہوا تھا، اسی کے اندر یہ سازش جناب طے پا رہی ہے کہ مرزائیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے اور ان کے لیے راستوں کو کھولا جائے، ان کو اقلیت منوایا جائے، ان کو کافروں کے حقوق دیے جائیں۔ حالانکہ عیسائیوں کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے، یہودیوں کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے، ہندوؤں کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے، ہر کافر کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے۔ ہم مرزائیت کو اقلیت نہیں مانتے، ہم مرتدین مانتے ہیں۔ ان کی سزا قتل ہے، شریعت اسلامیہ پر فرض ہے، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حکومت کے لیے فرض ہے کہ ان کی شرعی سزا لاگو کی جائے، ان کے ارتداد کو تسلیم کیا جائے، ان کو اقلیت کے حقوق حاصل نہیں ہے۔ عام کافر اور درجے کے ہیں، یہ اور درجے کے ہیں۔ عیسائی کے ساتھ لین دین، معاملات، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا شریعت میں جواز موجود ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے، ہم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ یہودیوں عیسائیوں اہل کتاب کے مسائل ہیں شریعت میں، لیکن مرزائیوں کی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، مرزائی مرد سے مسلمان بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمہارے علم میں ہے کہ خاتون نے بہاولپور کی عدالت میں جناب دعویٰ دائر کیا تھا، یہ 1974 سے پہلے کی بات ہے، مرزائیوں کے کافر قرار دینے سے پہلے کی بات ہے۔ اہل حدیثوں اپنی تاریخ کو یاد رکھو، ایک اہل حدیث خاتون ابھی اس ملک میں مرزائی کافر قرار نہیں پائے تھے تو ایک عورت کا نکاح ہوا مرزائی سے، یا مسلمان تھا تو مرزائی مذہب کو اختیار کیا، عورت نے دعویٰ بہاولپور کی عدالت میں کیا کہ یہ میرا مرد ہے، شوہر ہے، مرزائی ہو چکا ہے، میں مسلمان ہوں، میرا اس سے اب نکاح نہیں رہ سکتا۔ علماء اہل حدیث گئے تھے بہاولپور کے اندر، اس عورت کو دلائل مہیا کیے، اس کے وکیل کو دلائل مہیا کیے، ابھی 1974 نہیں آیا تھا، ابھی مرزائی کافر قرار نہیں پائے تھے، تو اس وقت عورت نے دعویٰ دائر کر کے مرزائیت کے کفر کی پہلی بنیاد اس نے رکھ دی تھی۔ جب بہاولپور کی عدالت نے فیصلہ کیا تھا مرزائی کافر ہے، اس کا مسلمان اس عورت سے نکاح فسخ ہے، نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ختم ہو گئے۔ جب یہ فیصلہ ہوا پھر اس عورت کے ساتھ دوسرا نکاح جس نے کیا اسے زمانہ جانتا ہے، محدث العصر علامہ سلطان محمود جلال پور پیر والی شخصیت نے اس خاتون سے نکاح کیا تھا جس خاتون نے مرزائی سے نسخہ فسخ عدالت سے کروائی تھی، اور اس بنیاد پر کروایا تھا، نکاح ٹوٹوایا
توڑوایا تھا کہ یہ کافر ہے میں مسلمان ہوں، یہ مرتد ہو چکا ہے میں مسلمان ہوں، میرا ایسا بندے سے نکاح قائم نہیں رہا۔ عدالت نے ہم اسلام کے موقف کو قبول کیا، علماء کے موقف کو قبول کیا۔ آج ہمیں پھر آواز تاریخ پکار رہی ہے، ہمیں میدان عمل میں نکلنا پڑے گا، مرزائیت قادیانیت کے راستے کو روکنا پڑے گا۔ یہ ہندو جنب سکھوں کی آڑ میں یہ کرتارپور کے بارڈر جو کھولا گیا ہے تاکہ چند سالوں بعد مرزائی یہاں سے آئیں اور جائیں، قادیان یہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مرزائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ اس دور حکومت میں آج اہل حدیث و تاریخ آپ کو بلا رہی ہے، اور آج مجھ سے یہ عہد وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے جو بھی قیادت آواز دے گی ہم انشاءاللہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، تسی قدم بڑھاؤ، چنیوٹ والو تسی قدم بڑھاؤ، ہم تسی ودو نا، ہم تمہارے یہ تو سننے جو بڑھے ہو گئے ہیں، تسی وداؤ اسی توڑ پیچھے۔ یعنی تسی علامہ صاحب کو بھی کہا تھا تم نے یہیں پر کرنا بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ بڑھا آگیا تسی دیتے ہی ہو۔ آؤ پھر بڑھائے قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو نا انشاءاللہ۔ اس دور حکومت میں مرزائی سر اٹھا رہے، کبھی ایک کو اتارتے ہیں پھر کسی اور قادیانی کو لگا دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں پھر کسی اور کو لگا دیتے ہیں۔ فرانس کے سفیر کو انہوں نے وعدہ کیا ہم 2 مہینوں میں بھگا دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، نکالا ہے نہیں۔ اب پھر 2 مہینوں کا انہوں نے ٹائم لیا کہ 20 اپریل تک ہم نکال دیں گے۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ نکالنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ نہیں ہے۔ راتوں رات قانون بدلوانے کی کوشش کرتے ہو سینٹ کے الیکشن کے لیے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ فرانس کے سفیر کو تم نہیں بھگوا سکتے، ان سے جان نہیں چھڑا سکتے، اس لیے کہ وہ حرمت رسول کا مسئلہ ہے، پیغمبر کی عزت و عطرت کا مسئلہ ہے۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیے تو پھر یاد رکھو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں انشاءاللہ من کو نہیں بدلانی، ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ 26 مارچ کو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ بولو، ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون جائے گی مہنگائی کے خلاف، پیپلز پارٹی جائے گی اپنے اقتدار کے لیے یا اپنے لیے، ہم جائیں گے انشاءاللہ پیغمبر کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو ساڑھا دھرنا ہونجدہ نہیں ہونا، 5-5 ہزار لفافہ پاک نے واپس بھیجو۔ جب ساڑھا دھرنا ہونا ہے تو پھر دھرنا ہی ہونا ہے، تو پھر دھرنا ہی ہونا ہے تو انشاءاللہ دھر کے آنا ہے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ کیڑا کیڑا جائے گا پھر اسلام آباد؟ جڑا نہیں جائے گا ہاتھ کھڑا کرے، جڑا نہیں جائے گا سارے جاؤ گے انشاءاللہ۔ کیڑا جڑا ہے وہ کھلو جائے اور اگے آ جائے، میں انہوں لے جانا ہونے۔ انشاءاللہ ہم آ رہے، اونچی کہو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ پہلی دفعہ جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ کا یہ ذہن ہے کہ ہم وقف املاک کے ذریعے مدارس پر قبضہ کر لیں گے، عمران خان سن لو، سب کچھ برداشت ہے، مسجدوں کی طرف مدارس کی طرف نگاہ ماڑی نگاہ نہ ویکھنا، ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی مسجدوں کی طرف جائے گا، ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی مدارس کی طرف جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مسجد مدرسے ہم کنٹرول کر لیں گے، تم نے بنائی ہے، بنائی ہم نے، چندہ ہم نے مانگا ہے، پوری قوم سے، پوری جماعت سے، پورے اہل اسلام سے مساجد کو مدارس کو کھڑا کیے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اپنی تعویل میں لے لیں گے۔ تم اپنی تعویل میں کیوں لوگے؟ مساجد و مدارس اسی طرح محفوظ رہیں گے جس طرح ہم نے بنائے، انشاءاللہ ہم ان کا کنٹرول کسی گماشتے کو نہیں دیں گے۔ یہ کنٹرول اہل حدیث کی مساجد و مدارس ہیں، ہم اس میں کسی کو گھسنے اور کسی کے آرڈر اور بار گورنر
گورنمنٹ نہیں لکھنے دیں گے، وہ اور تھے جنہوں نے بار گورنمنٹ لکھنے دیا، ہم ایسا نہیں لکھنے دیں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد، مدرسے لے لیں گے، منہ وے ایک مدرسے والا تو جا کے لے گئے دربار لو، تو انہوں دربار دیتے ہیں سرکاری املاک، ان کو سنبھالو، بابے فریدہ دربار سنبھال، نالے بشرن سنبھال۔ پہلی دفعہ بدبخت بندہ دیکھا ہے، پہلے سنے سی پیر جڑے نے وہ مرید نہیں لے جانے، پہلی بار یہ دیکھا مرید پیر نہیں لے گیا، بغیرت نہ ہو سارے کٹھے، سمجھ ہی نہیں ہے اسلام کی، دین کی، شریعت کی۔ تم اسلام کے خلاف بولتے ہو، دین کے خلاف، حیا کے خلاف۔ مساجد ہم لے لیں گے، مدارس ہم لے لیں گے، اور شاید لین والی کو نہیں رہی تو اڈے کو مساجد رہ گئی ہے نے تیرے کو اپنے سولہ سنبھالے نہیں گئے، اپنے بندے سنبھالو، سولہ کدے گئے نہیں جڑے کل وطن انشاءاللہ کو نہیں نظر آنے، تیرے کو اپنے بندے سنبھالے نہیں جاندے، تو مسیطہ سنبھالنے لگے۔ مسجدیں ہماری ہیں، مسجدوں والوں کی مسجدیں ہیں، ہم ان مسجدوں کی طرف کسی کو نہیں دیکھنے دیں گے انشاءاللہ۔ چلو گے پھر؟ انشاءاللہ چلو گے پھر؟ انشاءاللہ۔ آج ہی اسی وقت جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا وہ آگے آ جائے ہم ابھی اسی وقت وہ بندہ جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ دھرنے پر بیٹھے گا، میں بھی بیٹھوں گا، آپ بھی بیٹھیں گے، وہ بندے نکل آئے، پتہ لگے کتنے ہیں۔ نکلو شاباش، ہن بندے پھنسے ہو نا، نکلو جی ہم تمہارے ساتھ۔ انہاں دے تے نام لکھو نا جی، انہاں دے نام لکھو، انہاں دے جنہ جنہ فقد لبس، جنہ جنہ آمنا آ جاؤ۔ اسی تے نال ہی بیٹھے ہیں۔ بیڑا محمد والا، بیڑا محمد والا لیندہ جے تاریاں، جن جن اسلام آباد جانا کر لو تیاریاں۔ لکھاؤ نام، لکھو جی نام، جلدی کرو علامہ صاحب نام لکھو نا۔ اینا جو جڑا غائب ہوگا انہوں جینا مرنا انشاءاللہ سب کا اکٹھا ہوگا وہاں انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسلام آباد سے اپنے باتیں منوائے بغیر، عمران خان کو بھگائے بغیر واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ جلدی کرو، لکھو اینا دینا۔ تسی آن دو اہل حدیث باندھے نہیں، اہل حدیث تو اٹھنا ہی نہیں انشاءاللہ۔ اینا دینا لکھو، ایسا اسلام آباد جانا ہے۔ ایسا لکھاؤ نا جی، تسی اس پاس میں تقریر نہ دینا کریں تو اٹھنا لو اسلام آباد کر سا، ایسے آ جاؤ پچھا۔ ہاں اتھے میں راسا تقریر روزانہ راتی سنا سا۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ نبی ہوندہ ہے جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے، پیغمبر ہوندہ ہے جنہوں کون بناوے پیغمبر؟ اللہ۔ رسول ہوندہ ہے جڑا گناہاں تو پاک ہوئے، معصوم ہوئے، کون ہے گناہاں تو پاک معصوم؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک، اتنے گناہاں تو پاک، اتنے گناہاں تو پاک، اتنے گناہاں تو پاک۔ نبی علیہ السلام کہ میں عقیدت محبت کیا کرنا، ساری دنیا نو حکم ہے کہ وہ گناہ دے قریب نہ جائے، گناہ نو حکم ہے میرے محمد دے قریب نہ جائے، گناہ نو حکم ہے میرے پیغمبر دے قریب نہ جائے، گناہ نو حکم ہے میرے مصطفیٰ دے قریب نہ جائے۔ ایک حدیث سن لو، حبار نامی شخص ہے جنہیں نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ ماریا سی اور اسی وجہ تو زخمی ہوئی آسن۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہ، پیغمبر علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی، پیغمبر کی بیٹیاں کتنی تھیں بولو؟
اونچی بولو بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4 تھے رسول اللہ کی بیٹیاں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک جویں ازواج مطہرات لئی جمع دا صیغہ بیان ہویا ہے ایویں و بناتک پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ بیان ہوا ہے صاف سے سن لو قیامت دا دن ہوئے گا پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں تو انہوں جنت نہیں جان دین گیاں تمہارے گربان پکڑیں گی تم نے رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کیا ہے سن لو اہل بیت ہماری آنکھوں کا تارا ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا مجھے مسلمان نہیں مانتے یہ سیدہ زینب ہے دکھی ہے خالد نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے یہ دیکھ قبر اندر مابو اترے فرمایا یہ میری افضل ترین بیٹی ہے اس بیٹی میں میری وجہ تو تکلیف پہنچائی گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب نو اس نے نیزہ ماریا پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ہر کافر نو چھڑ دینا ہے قابل معافی ہے لیکن حبار نو نہیں چھوڑنا ہے جتے ویکھو قتل کر دو فتح مکہ دے موقع تے صحابہ کرام فرما دنے نو پتہ چل گیا چھپ گیا ہے اچانک اس نو کسے دسیا ہے یار تو نبی علیہ السلام کو چلا جا بڑے رحمت للعالمین نے جے تو چلا جائیں گا پیغمبر علیہ السلام تنو کچھ نہیں کہن گے انہیں مڈا سا ماریا منہ نو چھپایا ہے اچانک نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے مڈا سا کھولیا ہے کہنے لگا محبوب جی بڑے بڑے گناہگارن معاف کیتا جے میں نے معاف کر دیو نبی علیہ السلام خاموش رہے آنکھ مبارک چھکا لیں ہو سکتا ہے کوئی صحابی اٹھے اس نو قتل کر دے کیونکہ میں جو کیا ہویا ہے جتے ہوئے کوئی باہر نو قتل کر دے ہو محبوب کچھ دیر انتظار کر دے رہا صحابہ اکرام فرماتے نے اسی اس واسطے نہ اٹھے کہ جے مروانا ہویا قتل کروانا ہویا پیغمبر دوبارہ حکم ارشاد فرمان گے اسی اس انتظار اسا پیغمبر حکم کرنگے مار دیاں گے کیونکہ محبوب دی محفل مجلس اندر آیا ہویا ہے پتہ مناسب فیصلہ کی ہوندہ ہے محبوب علیہ السلام نے کچھ دیر بعد نگاہ اٹھائی فرمائے باہر جا تنوی میں معاف کیتا ہے جدو معافی مل گئی ہے واپس پلٹ گیا ہے نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ جدو میرے سامنے آیا سی تو دن منڈا سا کھولیا تو سا پہچان کے مارے ہاں کیوں نہیں میں جو کیا سی جتے ہوئے کو قتل کر دو اسی واسطے تو میں انتظار کر رہا سا یا رسول اللہ اسا سمجھیا دوبارہ حکم کرو گے تے تاں قتل کرنا ہے اسا اس واسطے قتل نہیں کیتا جے تو سا مروانا سی توجہ کرنا جے تو سا مروانا سی جے تو سا قتل کروانا سی محبوب علیہ السلام نے عرض کر لگے صحابہ جے یا رسول اللہ تسا قتل کروانا سی آہستہ جیا تسی عقدہ اشارہ فرما دیں دے اسی قتل کر دیں دے آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جڑا نبی ہوندہ ہے وہ عقدہ اشارے نال بندے نہیں مروایا کردہ پیغمبر کسے نال دھوکہ نہیں کیتا کردہ پیغمبر کسے نال غلط بیانی نہیں کیتا کردہ پیغمبر معصوم ہے گناہوں سے پاک ہے مرزے اندر ہر نقص موجود ہے ہر گناہ موجود ہے میں دعوت دیتی ہے کہ مرزائیت جنہوں گناہ سمجھ دیئے ہر وہ گناہ مرزے دے اندر موجود ہے آئیے پیش کیجئے اسی مرزے دے اندروں ثابت کرنے اے بھی گناہ موجود ہے اے بھی گناہ موجود ہے اے بھی گناہ موجود ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیرا وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجاً منیرا پیغمبر سراجاً منیرا سورج چمک دویا سورج جد سورج چڑھ جائے پھر کہتے اور نبی دی لوڑ اور نبی دی لوڑ نہیں رہنی جوانو جڑے میری آواز تے ہتھے تشریف لے آئے ہو اپنا نام لکھوا دیجئے اپنا ریکارڈ محفوظ کروا دیجئے جماعت لئی مسلک لئی عزت ختم نبوت لئی انشاءاللہ لڑیں گے جس طرح لڑنے دا حق ہوندہ انشاءاللہ لڑیں گے انشاءاللہ جیسے لڑنے کا حق ہوتا ہے نکلیں گے جیسے نکلنے کا حق ہوتا ہے نکلیں گے اور جہاں سمجھ لینا یہ عقیدہ ختم نبوت ہے تحفظ نکلنا بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی سعادت ہے اتنی سعادت ہے نبی علیہ السلام دی ذات دے بارے اسلام اتنا حساس ہے اتنا حساس ہے اتنا حساس ہے ادب کا احترام کا پیغمبر کی ذات کے بارے میں ذرہ توہین ذرہ تنقیص اسلام برداشت نہیں کرتا لکھا ہے محدثین کرام نے اگر نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہونا تھوک مبارک کا لیکن اللہ یہ میری بات
محدثین لکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہو، بندہ مجلس میں محفل میں بیٹھا ہو، تھوک کا ذکر آئے نا، لعاب کا، تھوک کا، بلغم کا ذکر آئے تو بندہ کہنا یار کھانے پینے کا وقت ہے، مجلس میں بیٹھے، اب کس قسم کی بات کر رہے ہیں، تھوک کی بلغم کی بات کر رہے ہیں، یہ بات نہ کریں۔ محدثین نے لکھا ہے اگر پیغمبر کے تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا ہو، اب کے لعاب پاک کا ذکر ہو رہا ہو، اور کسی کے بندے کے دل میں تھوک مبارک پیغمبر کے واقعہ حدیث سن کے کراہت آ جائے، پھر بھی وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنا حساس ہے معاملہ پیغمبر کی عزت کا، حرمت کا۔ جانتے ہو یہاں تو نبی علیہ السلام کی ذات کی شان کی مقام کی رائے روز توہین ہوتی ہے، اور توہین کرنے والے آج ایوانوں کے جناب محلوں میں بیٹھے ہیں، سن لیجئے یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ ہم تو پہرے دار ہیں، اللہ کی قسم محفل لگی ہوئی الدرر الکامنہ، امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الدرر الکامنہ، عربی زبان میں اس کتاب میں امام ابن حجر نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہودی عیسائی مسلمان اکٹھے محفل و مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک عیسائی نے حضور کی شان کے خلاف کوئی بات کہی، قریب یہ قلعے پر کتا بندھا ہوا تھا، صحیح سند سے یہ واقعہ موجود ہے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، رسی توڑانا شروع کر دی، حتیٰ کہ رسی توڑوا کے اس بندے کی طرف بھاگا، بندوں نے اٹھے اور کتے کو پھاڑ لیا، پھاڑ پھوڑ کے باندھ دیتا۔ کہنے لگے یار تو حضور دی توہین کی تھی، تیرے خلاف کتے نے بھونکیا، کتا تاں تیرے والا آیا، اسے کتے نے کی پتا حضور کون نے حضور دی شان کیے، ویسے اتفاقی ہویا ہے۔ انہیں پھر دوبارہ الفاظ دہرائے، کتے نے پھر رسی توڑوائی اور چھلانگ ماری، اس کی گردن میں منہ ڈالا، اس وقت تک چھوڑا نہیں جب تک گستاخ مر نہیں گیا۔ کتا بھی نہیں برداشت کرتا پیغمبر کی توہین۔ اور دوسری بات اس واقعے سے ایک اور بھی ہے، تم جاؤ گھروں میں بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، اللہ اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کتوں سے بھی کروا لے گا۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں اور اہل حدیث ہیں، ہمارے چیتے جی مرزائیوں کو ہم سیٹوں پر پہنچا دو، تم حضور کے گستاخوں کو جانتے ہو مرزا کون ہے؟ اہل بیت کی توہین اس بدبخت نے اتنی کی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں اس نے بکواس لکھی ہے، کہتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گودی میں خواب میں کئی مرتبہ سویا۔ اتنا جھوٹا انسان، قذاب انسان ہے، اتنا ملعون اور گستاخ انسان ہے۔ کہتا ہے تم حسن و حسین کو لیے پھرتے ہو، ہر وقت میری جیب میں 100 حسین رہتا ہے، جو حسین کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم حسین ابن علی سے محبت کرنے والے، اہل رسول سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا، توہین کرتا ہے، مرزے کو پوچھ پڑھ کے دیکھ لو۔ میرے شیوخ نے بیان کیا رب کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، کوئی ذات اس بدبخت سے محفوظ نہیں رہی۔ اور تم ان کو اعلیٰ عہدوں پہ پہنچاؤ اور کہو کہ ہم اس قانون کو بدل دیں گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ٹماٹر 600 کے کر دو کلو، برداشت ہے۔ پیغمبر کی عزت کے خلاف کوئی جملہ برداشت نہیں ہے۔ پاکستان ہمیں بہت عزیز ہے، یہ بھی ہماری بات لکھ لو، پاکستان ہمیں عزیز ہے، پاکستان ہمیں پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ پھر لکھ لو ہماری بات، پاکستان ہمیں پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، لیکن نبی کی عزت سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ سارا جہان بعد میں ہے، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی رہے، اصحاب رسول کی توہین ہوتی رہے، اور تم کہو کہ تم چپ رہو، خاموش رہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم اسلامی اقدار کی، مساجد کی، مدارس کی، اہل علم کی، اپنے علماء کی، اولیاء کی، پیغمبر کی ذات، عزت اور حرمت کے دفاع کے لیے ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ۔ کچھ ہی بولو، ہم آ رہے ہیں۔ اے ساری ٹور پہ بھی دے اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ 313 تو چنیوٹ چوئی ہو جانے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھ لو تے مرنا رہنا پینا، اتنے چھولے کھانے پینے، بادام کھا کے وقت گزارنا پینا، کھجورا کھا کے وقت گزارنا پینا، شلنا شول کھانے پینے، وہاں شانسو گیس بھی ہوندی ہے، برداشت کر لو گے؟ چنے برداشت کر لو گے؟ بھوک اگر برداشت کرنی پڑی تو
کبھی اس طرح بھی منظر آ جاتا ہے پیغمبر کی عزت اور حرمت کے لیے. حضور نے تبوک میں صحابہ کو بلایا, فرمایا مک گئے جے سارا کچھ, خوراک راشن ختم ہو گیا جے, اللہ کی قسم تب ہم تک دین پہنچا ہے, ہم نے تو دین کے لیے کچھ نہیں کیا. صحابہ نے اونٹوں کو ذبح کر کے اوجری میں جو پانی محفوظ تھا نا وہ پی کے جان بچائی. اوجری کے اندر نچوڑ کے نا گوبر کو, جو اس میں پانی تھا نا وہ پیا ہے صحابہ نے اسلام کے لیے. تب تک پہنچا ہے ہم تک اسلام, تب تک یہ عقیدہ ہم تک پہنچا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خوراک ختم ہو گئی. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ پیچھے وقت ہے, پیچھے سکول کھلے ہوئے, پیچھے معاملات نے, گھر میں بال بچے بھی ہوتے ہیں خرچ نہیں, سب کچھ حضور کی عزت پہ قربان ہے. کبھی اس طرح بھی نکلنا پڑتا ہے, کبھی سن لو. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا خواتین کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی, مرم پٹی کے لیے جہاد میں کچھ جاتی تھی. ایک عورت کو کہا, بوڑھی عورت تھی بڑیری عمر کی, آپ نے بھی جاننا ہے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے کو 2 بکریاں گھر 2 سلائیاں میرے جدے نال کوئی چیز اندیاں بندیاں, کوئی دریاں, کوئی کھیس, کوئی چادرہ میں بناتی ہوں, 2 سلائیاں ہیں میرے گھر میں, اور میرے گھر تے شاید کوئی نہیں, تو انہوں کون سنبھالے گا. فرمایا جانا ہے, ٹھیک ہے یار. گھر سے نکلیے تو کہنے لگی, کنڈی ماری کر دی, یا اللہ تیرے نبی کے کہنے پہ جا رہے ہو, بکریاں تو آپ ہی سنبھالے. سلائیاں میریاں پہیاں نے, بکریاں پہ نے دی حفاظت کریں, یہ تیرے حوالے سے میں جا رہے. جب تک واپس نہیں آئی بکریوں کو فرشتے پٹھے ڈالتے رہے. ایمان پیدا کرو, غیرت پیدا کرو, حمیت پیدا کرو, کچھ نہیں ہوتا. اللہ پچھلوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا, تمہاری عزتوں کی اللہ حفاظت کرے. اس لیے نبی علیہ السلام جو اللہ کی راہ میں جائے مجاہد, اس کے پیچھے اگر کوئی بیوی بیٹی کے ساتھ خیانت کرے اس کے اتنا ہی گناہ ہے جتنا ماں کے ساتھ بدکاری کا گناہ ہے. کیونکہ وہ مجاہدین ہیں, ان کی حرمت کا انہوں نے پچھلوں نے خیال رکھنا تھا, انہوں نے ان کی خیانت کی ہے. مجاہدین کی جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے, آپ نے اللہ کی راہ میں جاننا ہے. واپس آئی نہ عورت, دروازہ کھولیا, ہاں تے کہ بکری ایک کوئی نہ, تے سلائی ایک کوئی نہ. انہوں نے کہا یا اللہ چنگی حفاظت کی تھی, بے تکلفی بھی ایسی اور آپ کے ساتھ. یا اللہ میری بکری, میری سلائی, دونوں چیزیں واپس کر. کیا نہیں گئی تھی کہ یا اللہ حفاظت کرنا. لکھا ہے علماء نے, جب اللہ کے ساتھ دعا بھی اسی کا امر ہوتا ہے نا, حالانکہ اللہ کے لیے امر کیا ہوتا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا افرغ علینا صبرا. اللہ امر کا صیغہ بندہ بولتا ہے, یہ بے تکلفی کا ایک انداز ہے. یا اللہ میری بکری واپس کر. اور اس وقت تک پھر عورت نے کھانا نہیں کھایا گھر میں بیٹھ کے, جب تک وہ بکری اللہ نے واپس نہیں کی. بکری آئی ہے, اللہ کی راہ میں نکلو تو صحیح. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کھجورہ مک گئی ہیں, راشن مک گیا ہے, تے ہوں نہیں کرو روز روز بجائے وانڈ لو. 7 کھجورہ سارے نہ آ گئی ہیں, 7 سارے صحابہ نے وانڈ لی. تو 7 ونڈیاں نے, ایک صحابی آدھا میرے حصے 7 آئی, میں گیا ہے خراب. میں اگر لبھیاں بھی 7 آئی ہیں تو دے جی ہے خراب. حضور نو عرض کرنے میں یا رسول اللہ اے بٹا دے انہیں تبدیل کر دو. ایک جڑی 7 ٹوٹل ہیں تے دے وچ ایک خراب آ گئی, تو پھر میرا حصہ دے گیا. یا رسول اللہ میں نے تقسیم تھوڑی تبدیل کر دو. فرمایا جدوں میں تبدیل کرنے نکلیا نا, حضور کو جب پہنچا نہیں آیت یاد آ گئی, ما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول اللہ جو بھی دے لے لو, جو بھی دے لے لو. فرماتے ہیں میں رسول کی دی ہوئی کھجور واپس کرنے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا, قرآن کہتا ہے جو دے رسول لے لو. رسول کے ہاتھوں لی ہے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, خراب ہے جیسی بھی ہے, اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو کھاتے بھی ہے کیونکہ حضور کے ہاتھ سے لی ہے. فرماتے ہیں میں نے پھر وہ کھجور خراب جڑی ہے نا کھان لگا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم جدوں میں پھر کھادی نا کھجور, وہ صحیح کھجور بھی لذت نہ آئی جڑی اللہ نے وہ لذت پائی. انشاءاللہ نکلو گے تے اللہ تمہیں پریشان نہیں کرے. نکلیں گے پھر کتنے ہو گئے نا بندے؟ 15. یہ نعرے سارے آکھیا ہی قدم بڑھاؤ, کسی روے نہ 15 ہی آکھیا ہے بھائی. 15 چنیوٹ والوں کافی ہے. اے 15 جو نکل آئے نا تو انشاءاللہ اسی ایویں سمجھو کہ آج اسی پہل پہ کرنے نا, ہجی تو 26 بڑی دھور ہے. 15 پر کرتے ہیں تو قطرہ قطرہ پھر بڑھنا ہے سمندر. تو جس رہے سوال نکلنا ہے تو پھر انشاءاللہ نکلنا ہے, تو انشاءاللہ نکلنا ہے, تو انشاءاللہ نکلنا ہے, تو واپس تا آنا ہے. یا ہم نہیں یا تم نہیں, پھر
انشاءاللہ اسلام کے اقدار کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ، مساجد کی حفاظت کے لیے قانون کے دائرے میں لڑیں گے انشاءاللہ، اقدار اسلام کی حفاظت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جا کے اپنی باتیں منوا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ، اسلام کے تحفظ کا انشاءاللہ مضبوط کر کے واپس آئیں گے انشاءاللہ، مساجد و مدارس کے لیے ہماری شرائط جو طے ہمارے علماء کریں گے ہم منوا کے آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ آئندہ ہمارے مدارس کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کسی کو جرت نہ ہو کوئی بات کرنے کی۔ یہ مت کہا کرے کہ ہم مسلم لیگ کے لیے جا رہے ہیں یا پی ڈی ایم کے لیے جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لیے جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ہر جماعت اپنے مقاصد کے لیے جا رہی ہے۔ اگر وہ ہم نکلے اور وہ ہمارے ساتھ ہوں، وہ اپنے مقاصد کے لیے ہوں، لیکن ان کے مقاصد میں ہمارا مقصد جو ہے پورا ہو جائے، ہماری جماعت مضبوط ہو جائے، ہماری جماعت میدان عمل میں نکل آئے، ہماری جماعت مدارس و مساجد کی حفاظت کا قدم اٹھا لے، ہمارے جانے سے اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہو جائے، ہمارے جانے کی وجہ مساجد و مدارس محفوظ ہو جائیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے جاتا ہے نا، پھر ایک دوسرے کو پاؤں جب مقصد ایک ہو، معاملہ ایک ہی جگہ پر اڑا ہوا ہو تو سارے اپنے اپنے مقاصد پہ نکلیں گے، لیکن نیت جو ہے کہ مطابق مراد ملے گی، نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ ہم کسی کو بچانے اور بھگانے کے لیے نہیں، ہم انشاءاللہ اسلام کے تحفظ کے لیے نکلیں گے اور ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر ضرور ملے گا اور نکلیں گے۔ ہماری بات پھر لکھ لو، ہم نکلیں گے انشاءاللہ۔ نکلو گے سارے، جاؤ گے سارے، وہیں رہیں گے انشاءاللہ، اسلام کی بقا کے لیے وہاں رہیں گے انشاءاللہ، اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے وہاں رہیں گے انشاءاللہ، مرزائیت کے انشاءاللہ ارتداد کے لیے اپنی پوری جان تن من دھن انشاءاللہ لگا دیں گے، اور اس وقت تک رکیں گے نہیں جب تک اسلامی اقدار کی حفاظت کی گارنٹی ضمانت ہمیں نہیں دی جاتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، منتظمین کا انتظام قبول فرمائے، جو نام لکھے ہیں یہ نام ہم محفوظ کر لیں گے، ان کے ساتھ ان ساتھیوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رابطہ رہے گا، انشاءاللہ ایک گروپ میں ان کو لے آئیں گے، محفوظ رہے گا یہ ان کے نمبر ریکارڈ، اور انشاءاللہ ان کو ساتھ رکھیں گے اور سارے مل کے ہم انشاءاللہ اسلام کے اقدار کے لیے حفاظت کے لیے نکلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔